سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو آجر، حاجرہ اور آجرہ بھی کہتے ہیں، مگر اصل نام عبرانی زبان میں ہاغار تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا مولد ان کی اصل مصر کی شہر حقن سے ہے۔ اس شہر کے مضافات میں ایک قریہ بنام ام العرب اور بقول اسحاق ام دفین ہے، وہاں پیدا ہوئیں، اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اصل شہر عین شمسی سے ہے جس کا نام اب مطریہ ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ام العرب ہی کو حضرت بی بی حاجہ علیہ السلام کے مولد ہونے کا فخر حاصل ہے۔ چنانچہ مورخ ابن خلقان ابو اسحاق ابراہیم بن یحییٰ بن عثمان بن محمد کے تذکرہ میں ابو نواس کے اس شعر کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جو عورتوں قافلے کے ساتھ غزوہ ہاشم کو جاتی ہیں اور فرما میں بڑے بڑے کام ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو نواس کی شعر میں دو لفظ تفسیر کے محتاج ہیں۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیار مصر کا دارالحکومت تھا، اس علاقے میں ایک گاؤں ام العرب ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہیں کی تھیں۔ فرما ریگستان کی شرح میں ساحل اور مصر کے درمیان ایک مشہور منزل ہے۔ یہ اس شخص کے بائیں ہاتھ پر رہ جاتا ہے جو مصر سے ساحل بحر قلزم پر شام کی جانب جاتا ہو۔ دیکھنے والوں نے کہا ہے کہ یہ مقام ویران پڑا ہے، کھنڈروں کے ایک اونچے ڈھیر کے سوا اور کچھ باقی نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو عرب کے باپ ہیں اور ان کی ماں اس گاؤں کی رہنے والی ہیں جس کا نام ام العرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم مصر فتح کرو تو اس کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ ان کا حق اور صلہ رحم تم پر فرض ہے، یعنی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے مولود ہونے کی وجہ۔ بحوالہ تاریخ الکامل۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ مورخوں کے ایک بڑے گروہ نے لکھا ہے کہ وہ قبطیہ اردسنان بن علوان بادشاہ مصر کی لوڈی تھیں، لیکن یہ امر تحقیق کے خلاف نہایت افسوسناک اتہام ہے، اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بڑی غلطی سے میں مبتلا ہیں، کیونکہ کسی ذریعے سے ان کا لوڈی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے جو حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے، اول تو وہ مرفوع نہیں بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک موقف ہے۔ اس کے سوا بن سعد کی روایت طبقات کبریٰ میں اور حافظ ابو نعیم کی روایت میں بھی موقف ہے۔ دوسری یہ کہ بخاری کی تینوں روایتوں کے الفاظ کتاب البیع، کتاب الانبیاء، کتاب النکاح اور نیز مسلم فضائل کی روایت میں کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے سر یہ غنیمت جنگ میں حاصل شدہ یا ملک یمن خریش شدہ ہونے کا ادنا شایع بھی پایا جائے۔ کتاب البیع میں ہے، اور دلیدہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جو خدمت کرے، اور خادمہ اور لونڈی میں بڑا فرق ہے۔ اور کتاب الانبیاء میں ہے، یہاں بھی حاجرہ کا خدمت میں دیا جانا ان کی غلامی کو ثابت نہیں کرتا۔ یہی حال کتاب النکاح والی روایت میں ہے، اس میں اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اور ان کے الفاظ سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا لونڈی باندی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ پھر ایسا سمجھ لینا محض بے بنیاد و بدگمانی اور ایک ایسی بے اصل بات ہے جس کو تحقیق اور اصلیت سے کوئی لگاؤ نہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہ اصل الفاظ نہیں جو حضرت سارہ علیہ السلام نے کہے تھے، کیونکہ ان کی زبانی عربی نہیں تھی بلکہ عبرانی تھی، اور روایتوں میں نقل بالمعنی ہوتی ہے۔ اس زمانے کے حالات پر جو ہم کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لونڈی غلام دو طرح پر ہوتے تھے: شرا خریدہ سے اور غنیمت جنگ سے، یعنی یا تو وہ لونڈی غلام ہوتے تھے اور لڑائی میں اسیر بو کر آتے تھے اور وہ شبود حرب کہلاتے تھے، یعنی غنیمت جنگ سیف، یا وہ لونڈی اور غلام کہلاتے تھے جو خرید کیے جاتے تھے اور ان کے منفقت کسب کہتے تھے، یا ان کی اولاد لونڈی اور غلام ہوتی تھی، اور وہ دلیر یا ویس یعنی ولید البیت یعنی خانہ ذات تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ان سب باتوں سے پاک تھیں، پھر وہ کیوں کر لونڈی ہو سکتی تھیں؟ ان کو لونڈی کہنا بہتان عظیم ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تھیں۔ مقاتل رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، اور ضحاک نے کہا ہے کہ وہ والیہ منصف کی بیٹی تھیں، اور ان کی ماں کا نام قیلہ ہے۔ قیلہ کا قابل بن عدد بن معد بن قضایہ بن راقم بن عمر بن حفصہ کی بیٹی تھیں۔ اہل کتاب کی تحقیق۔ سفر اشار میں جو یہودیوں کی ایک معتبر تاریخ ہے، لکھا ہے کہ باہل دار السلطنت
نمرود میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ رہتے تھے، ایک شخص حکیم، ہنرمند، ذکی، جو اکثر علوم میں کمال رکھتا تھا، اس کا عبرانی نام رقیون تھا، مگر اپنی گمنامی اور تنگ دستی میں رہنا مناسب سمجھ کر مصر چلا آیا۔ وہاں کے باشندوں پر جو اس کی لیاقت و دانش مندی کی شہرت پھیلی تو بادشاہ مصر براہ قدرانی احتیان سلطنت میں شامل کر لیا۔ رفتہ رفتہ بالکل حاوی اور بالآخر خود مصر کا بادشاہ ہو گیا۔ یہ پہلا شخص ہے جس کا لقب فرعون ہوا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اسی فرعون کی بیٹی تھی۔ چنانچہ کتاب برشیش ریا میں جو یہودی مذہب کتاب ہے، لکھا ہے کہ حضرت حاجرہ بادشاہ مصر کی بیٹی تھیں۔ حضرت حاجرہ بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ نے شرح بخاری چلچہروں میں لکھا ہے، حاجرہ کا باپ بادشاہان قبط میں سے حقن کا رہنے والا تھا، جو مصر کے قریہ ہے، اور پھر جلد 5 صفحہ نمبر 379 میں لکھا ہے، حاجرہ کا باپ شاہان قبط سے تھا۔ ایسا ہی تاریخ طبرانیہ اور تاریخ خمیس سے بھی معلوم ہوتا ہے، مگر ان مورخین نے لکھا ہے کہ مگر اس کے کیا معنی کہ وہ اس سے پہلے بادشاہ کی بیٹی تھیں؟ کیا مملوکیت سے بادشاہ کی بیٹی ہونا باطل ہو گیا؟ توریت کے صفحہ اول باب 16 فسوق آیت نمبر 3 سے ظاہر ہے کہ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، اور وہی لفظ حضرت سارہ کی نسبت لکھا ہے، یعنی عیشہ جورو۔ پھر اسی باب 16 میں لکھا ہے کہ سارہ نے حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دیا۔ بس ہمارے یہاں جن مورخین نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لونڈی لکھا ہے وہ ان سے تسامح ہوا ہے، واللہ عالم۔ ناز پروردہ اور اطاعت گزار خاتون۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اگرچہ ایک بادشاہ کی بیٹی اور نہایت ناز پروردہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عقل و سلیم عطا فرمائی تھی، اور اپنے ماں باپ کی اطاعت گزاری کو وہ فرض سمجھتی تھیں، اور جو رقیون کا خیال تھا وہی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دونوں بزرگ اور صاحب برکت ہیں، ان کی خدمت میں رہ کر تعلیم و تربیت بھی اچھی ہوگی۔ چنانچہ وہ حضرت سارہ کے ساتھ آ گئیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام خوشی خوشی ان کو اپنے گھر لے آئیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے تمام واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیان کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ اس کے بعد مصر سے ہجرت کا ارادہ کیا تو فرعون نے ان کے لیے پیادے مقرر کیے کہ بحفاظت پہنچا دیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ بآرام و اطمینان مال و اسباب اور لونڈی غلام اور مویشی کو لیے ہوئے جو فرعون نے آپ کو دیے تھے، بخیر و خوبی مقام صبا میں پہنچ گئے، جہاں آپ نے پہلے سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کی بدولت دولت مند مالدار ہو گئے۔ چنانچہ توریت میں لکھا ہے، اور کچھ کیا ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے، اس نے اور اس کی بیوی ماں کل مال کے، اور ماں لوط علیہ السلام کے شمال کی طرف۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل بیت فراغت اور اطمینان سے رہنے لگے تھے، لیکن سبا کے باشندوں نے پریشان کیا اور آپ کے بنائے ہوئے کنویں پر قبضہ کر لیا۔ تب آپ قط میں جا رہے۔ ان دونوں کی یکجائی کی برکت سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی بہت حالت بدل گئی۔ عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے رکھی تھی۔ اب جو ایک نبی کی تربیت و تعلیم نگرانی حاصل ہوئی تو طبیعت کی پہلے سے زیادہ اصلاح ہو گئی۔ وہ نہایت نیک بخت فرما بردار خاتون ثابت ہوئیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو سب کچھ خدا کا دیا حاصل تھا، لیکن بے اولادی نے افسردہ بنا رکھا تھا۔ 10 سال تک تو محروم ہی رہیں۔ آخر کار حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے عزیز شوہر سے کہا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو نکاح میں لائیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کوئی اولاد دے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی اور اولاد کی کوئی امید نہ تھی، اگرچہ وہ ایک دفعہ دعا بھی مانگ چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اولاد دینے کا وعدہ بھی فرمایا تھا، بحوالہ تاریخ طبرانی۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ شاید یہ اولاد حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ہونے والی ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی اجازت سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو زوجیت کی عزت بخشی۔ خدا کی شان کے 1 سال کے بعد وہ حاملہ ہوئیں۔ اب ان کو بے حد مسرت تھی کہ میرے بطن سے جو اولاد ہوگی تو میں اور زیادہ محبوب ہو جاؤں گی، لیکن حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں تقاضۂ بشیرت یہ خیال گزرا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اب مجھے حقیر سمجھنے لگی ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ ناانصافی جو مجھ پر ہوئی ہے آپ کے ذمہ ہے، میں اپنے خادمہ آپ کو بخشی، اور اب جب وہ حاملہ ہوئی تو مجھے کم مرتبہ لگی ہے۔ میرا اور آپ کا انصاف خدا کے ہاتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اب بھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اپنی خادمہ سمجھو اور جو مناسب ہو کرو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بسختی شروع کی، یہاں تک کہ مجبوراً ان کو گھر چھوڑنا پڑا اور وہ ایک میدان بیابان میں چلی گئی۔ تھکی ماندی ایک چشمے پر پہنچ کر بیٹھ گئیں جو سور کی راہ میں تھا۔
وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خواب میں الہام ہوا کہ تم پھر واپس جاؤ اور حضرت سارہ علیہ السلام کے تابع ہو کر رہو، اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں بیٹا دے گا اور اس کی اولاد کو اتنی برکت عطا کرے گا کہ بے شمار ہوگی، اور بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھنا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور واپس گئیں۔ بحوالہ قصص الانبیاء۔ چنانچہ مدت حمل پوری ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہی اتری کہ اس لڑکے کے 12 بیٹے ہوں گے، اور ہر ایک بیٹا ایک بڑے سلسلے کا جد امجد ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ یہ پہلے اور اکلوتے بیٹے تھے، آپ ان سے انتہا درجے کی محبت کرتے اور فرط محبت سے ہر وقت گود میں لیے رہتے، پیار کرتے۔ ان کی وجہ سے حضرت حاجر علیہ السلام کی خاطر بھی رفتہ رفتہ زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ جب یہ عزت اور نعمت حضرت بی بی حاجر علیہ السلام نے پائی، حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ پھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت مجبور کیا اور قسم دے کر کہا کہ اس لونڈی اور اس بچے کو گھر سے نکال دو، میں ہرگز اپنے گھر میں اسے نہ رہنے دوں گی، بلکہ مجھے یہ بھی منظور نہیں کہ وہ اس بستی میں رہے۔ یہاں پر حضرت سارہ علیہ السلام نے جو حضرت حاجر علیہ السلام کو لونڈی کہا، اس یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ وہ لونڈی تھیں، بلکہ عورتیں اس طرح غصے میں طرح طرح کی باتیں کہہ دیتی ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ علیہ السلام رشک کرنے لگیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان ماں بیٹے کو میری آنکھوں سے اوجھل کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے اور اس بے آب و گیا وادی میں انہیں ٹھہرا گیا جہاں اب مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ بے آب و گیا وادی میں بسیرا۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے۔ جب آپ اس وادی غیر زرعی ذرائع میں چھوڑ کر واپس ہوئے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کا دامن تھام لیا اور بولی، ابراہیم ہمیں پریشانی کی حالت میں اکیلے تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بار بار یہی کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو پوچھا، اے ابراہیم کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور خاموش ہو گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ناک اور کان چھدوانے کی ابتدا۔ شیخ ابو محمد بن ابی زید رحمۃ اللہ اپنی کتاب النوادر میں فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت حاجرہ علیہ السلام پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ حاجرہ کے جسم کے 3 اعضاء کاٹیں گی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا کہ حاجرہ اپنے کان اور ناک کو چھدوائے، اور اسی طرح وہ اپنی قسم سے بری ہو گئیں۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجرہ عورتوں میں سب سے پہلے خاتون ہیں جنہوں نے ختنہ کرایا۔ سب سے پہلے انہوں نے کان چھدوائے اور سب سے پہلے انہوں نے ہی اپنا دامن لمبا کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتیں جو آزار بند بناتی ہیں اسے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے سیکھا، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ہی آزار بند بنایا تھا۔ اپنا جسم حضرت سارہ علیہ السلام سے چھپائیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے آئے، اور ان دنوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ دودھ پلا رہی تھی، یہاں تک کہ آپ نے انہیں بیت اللہ شریف کے پاس زمزم کے قریب مسجد کی بلند جگہ بٹھا دیا۔ ان دنوں مکے میں کوئی شخص بھی نہیں تھا اور نہ وہاں کہیں پانی کا نام و نشان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ماں بیٹا کو وہاں چھوڑ دیا۔ ان کے پاس صرف ایک تھیلا تھا جس میں کھجوریں تھیں اور ایک مشک تھی جس میں پانی تھا۔ آپ علیہ السلام یہ سامان رکھ دیا اور واپس پلٹے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ ان کے پیچھے ہو لیں اور کہنے لگیں، اے ابراہیم اس وادی میں آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جانے لگے جس میں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ کوئی ضرورت کی چیز؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بار بار پوچھا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ آخر حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بولی، ٹھیک ہے، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور پھر واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، یہاں تک کہ ثنیہ کے پاس پہنچے جہاں سے وہ دونوں آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ قبلہ رو ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اے میرے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ بحوالہ کنز الایمان۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ آپ نے پیاس محسوس کی اور آپ کا بچہ بھی پیاس سے بلک اٹھا، چنانچہ وہ بچے کی طرف دیکھتی رہیں۔ مارے پیاس کے وہ تڑپ رہا تھا لیکن وہ اس حالت کو زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتی تھی۔
اس لیے وہاں سے چل پڑی۔ قریب ہی صفا کی پہاڑی نظر آئی، اس پر کھڑی ہو گئی اور وادی کی طرف منہ کر کے نظر دوڑائی کہ کوئی ہو تو نظر آ جائے، لیکن کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ آپ صفا سے اتنی حتیٰ کہ بطن وادی تک پہنچ گئیں، دامن اٹھا کر پھر دوڑ پڑیں جیسا کہ مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، اور نشیب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ وہاں کھڑے ہو کر اور ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہو تو نظر آئے، لیکن وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ چشمہ زمزم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے جو لوگ ان دنوں صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان سعی کرتے ہیں، 7 بار وہ مروہ پر پہنچیں تو انہوں نے ایک آواز سنی اور اپنے دل میں کہا ٹھہرو، پھر انہوں نے اچھی طرح کان لگائے تو پھر وہی آواز سنی۔ تب آپ نے فرمایا، اے شخص، تو نے اپنی آواز تو سنا دی، کاش تیرے پاس فریاد رسی کو کچھ ہو۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ مقام زمزم پر ایک فرشتہ ہے، اس نے اپنی ایڑی سے زمین پر ٹھوکر ماری یا اپنے پر سے ضرب لگائی تو پانی ظاہر ہو گیا۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رگڑنے سے پانی کا چشمہ بہہ نکلا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام مٹی سے پانی کے ارد گرد حوض بنانے لگی اور چلو بھر بھر کر پانی سے مشک بھرنے لگی، مگر چلو بھرنے کے بعد چشمہ جوش مارنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، یا یہ فرمایا کہ وہ پانی کا چلو نہ بھرتی تو زمزم ایک بڑا چشمہ بن جاتا۔ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا اور بچے کو اپنا دودھ پلایا۔ آپ سے فرشتے نے مخاطب ہو کر ہلاکت کا خوف نہ کرو، یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے نئے سرے سے یہ بچہ اور اس کے والد گرامی تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ مکے کی گرد آبادی۔ کعبۃ اللہ ایک نیلے کے مانند سطح زمین سے قدر بلند جگہ تھی، سیلاب آتے اور وہ اسے دائیں بائیں سے کاٹ کر لے جاتے۔ اسی طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام یہاں قیام پذیر رہیں، حتیٰ کہ بنو جریم کے کچھ لوگوں کا یہاں سے گزر ہوا۔ یہ فرمایا کہ جرہم کے کچھ لوگ قدا کے راستے سے واپس آتے ہوئے یہاں سے گزرے، قافلے والے وادی کے نشیب میں اترتے تو انہوں نے ایک پرندے کو منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ضرور پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہے، حالانکہ ہم بھی تو اسی وادی میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ انہوں نے 1 یا 2 آدمی بھیجے، وہ تلاش کرتے کرتے پانی پر جا پہنچے اور واپس آ کر دوسرے لوگوں کو پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ تمام لوگ اسی طرف چل دیے۔ آپ فرماتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پانی کے قریب تشریف فرما تھی۔ ان لوگوں نے یہاں فروکش ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے یہ لوگ غنیمت ثابت ہوئے، کیونکہ آپ انسانوں کو چاہتی تھیں۔ چنانچہ وہ لوگ مقیم ہو گئے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی وہیں بلوا لیا۔ بنو جرہم کے لوگ وہاں مقیم رہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ گھر والے ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان سے عربی زبان سیکھی اور فصاحت و بلاغت میں ان پر بازی لے گیا، یہاں تک کہ انہیں حیران کر دیا۔ اب جان پہچان ہو گئی تو انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے ان کی شادی کر دی۔ بیٹے سے ملاقات کے لیے مکے میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ملنا چاہتے تھے، بچے سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ نے ان کی بیوی اپنی بہو سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے رزق تلاش کرنے گئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بہو سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بسر اوقات اور حالات متعلق پوچھا۔ لڑکی نے کہا، ہم بہت بری حالت میں ہیں، یعنی بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں اور ہماری مالی حالت اچھی نہیں ہے۔ الغرض انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر تشریف لائے تو روحانی طور پر نبوت کی خوشبو محسوس کی اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، اس شکل و صورت کے ایک بزرگ تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا۔ میں نے انہیں آپ کے متعلق بتایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کیسی ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ ہم بڑی مشکل اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا ان بزرگوں نے آپ کی کوئی وصیت بھی فرمائی ہے؟ بیوی نے کہا، ہاں، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ سے ان کا سلام کہوں، نیز آپ کو ان کا یہ پیغام دوں کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لو۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد محترم تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے سے الگ کر کے میکے بھیج دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی اور اسی خاندان کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے تک تشریف نہ لائے، ایک دن پھر آنا ہوا، لیکن اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے ہاں تشریف لے گئے اور ان کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ رشتے تلاش میں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پرسش کے احوال اور گزر بسر کے بارے میں پوچھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے بتایا کہ ہم بالکل خیریت سے ہیں اور اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری خوراک کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ گوشت۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا مشروب کیا ہے؟ اس نے کہا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ انہیں گوشت اور پانی میں برکت دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف گوشت اور پانی پر مکے کے سوا کہیں کوئی شخص گزارا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کے مزاج کے موافق نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے فرمایا جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں ہمارے گھر ایک بہت خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف کی اور بتایا کہ اس بزرگ نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا، انہوں نے مجھ سے ہماری گزر بسر کے بارے میں بھی پوچھا۔ میں نے انہیں عرض کی کہ ہم بالکل خیریت سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے آپ کو کوئی وصیت بھی فرمائی؟ کہنے لگی ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور حکم دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتایا وہ میرے والد گرامی تھے اور آپ دروازے کی چوکھٹ ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے پاس رکھوں۔ اس واقعے کے تقریباً 12 سال کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور مقام ہجر میں دفن کی گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنی جرہم کے ساتھ کفن دفن کے مراسم اپنے ہاتھوں ادا کیے۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے قدر قدر بے نفیس بے جگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں شوہر کی رضا پر راضی رہنے کا وہ مادہ دیا تھا کہ بے عذری اور ہمت کے ساتھ سنسان بیابان میں رہنا گوارا کیا۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی اجازت سے ہر سال حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے ایک بار ضرور آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔